بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ سیام جس کو ہم اپنی زبان میں رمضان المبارک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو گزشتہ امتوں کی طرح عطا فرمایا ہے۔ جتنی امتیں پہلے گزری ہیں ان امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے عطا فرمائے تھے، اگرچہ ان کی تعداد مختلف تھی، اور امت محمدیہ کو جو روزے عطا فرمائے گئے ہیں وہ 29 اور 30 ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رمضان المبارک میں روزے عطا فرمائے 10 اور 10 اور 10۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزے عطا فرمائے 10 اور 10 اور 9۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا سمجھانے کا، تاکہ چھوٹے سے چھوٹا سمجھ رکھنے والا آدمی بھی اچھی طرح سمجھ جائے کہ کبھی 29 ہوں گے اور کبھی 30 ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریف میں اور آپ کی مبارک زندگی میں صرف 2 مرتبہ 29 کا رمضان ہوا، باقی رمضان جو ہے وہ 30 روزوں کا ہوا۔ اختلافات اس دور میں بھی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، لہذا دوسرے دن آپ دوپہر کے وقت کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دیہات سے کچھ صحابہ آ گئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو روزہ ہے، ہم نے تو کل چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے چاند دیکھا اور روزہ رکھا، مدینے میں چاند نظر نہیں آیا، اس لیے یہاں روزہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایسا آ رہا ہے کہ کہیں چاند ہو بھی سکتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ رؤیت ہلال جو ہے یعنی چاند دیکھنا جو ہے وہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نظر آ گیا 29 میں تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور نہیں نظر آیا تو 30 کے بعد تو روزہ ہے ہی۔ بہرحال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں جب بغداد پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، اس دور میں بھی ایسا ہوا کہ ایک وفد آیا اور انہوں نے عرض کیا، ان سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کب رکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا روزہ جمعہ کا تھا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مدینے میں تو ہفتے کے دن کا روزہ ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تفاوت ساری دنیا میں چلتا ہے۔ آج جبکہ ترقی یافتہ دور ہے اور چاند انسان کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا، اس کے باوجود بھی یہ تفاوت باقی ہے۔ آپ دنیا کے اس خطے میں چلے جائیں جہاں رشیا ہے اور کوہ قاف ہے، وہاں پر سعودی عرب سے ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور سعودی عرب میں ایک دن بعد نظر آتا ہے، اور ہمارے یہاں اس کے بعد ایک دن کے بعد نظر آتا ہے۔ تو یہ تفاوت اور یہ فرق یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور عید کا یہ حسین سنگم کہ کہیں عید پہلے ہو رہی ہے، کہیں عید بعد ہو رہی ہے، یہ اسلام کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اس میں ایک اختلاف نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو، بلکہ یہ احسن طریقہ ہے کہ جہاں جو رہ رہا ہے وہاں کے حساب سے اس کی عید ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی ایک عظیم الشان یہ فطرت ہے، دین کی فطرت ہے، دین فطرت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی فطرت کے مطابق رکھا ہے۔